الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. محترم حاضرین، سنن ابو داؤد، مسند احمد، ابن خزیمہ وغیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جسے شیخ البانی اور بہت متعدد محدثین نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، کہ دنوں میں سب سے زیادہ عظیم دن اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن، سب سے بڑا دن، ایک روایت میں افضل الایام بھی ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم النحر ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، جس دن قربانی ہوتی ہے. نحر ذبح یا قربانی کو کہتے ہیں، اونٹ کو ذبح جو کیا جاتا ہے اس کو نحر کہتے ہیں. تو یوم النحر یعنی قربانی والا دن، یہ سب سے عظیم دن. اور پھر اس کے بعد یوم قر والا دن، راویان حدیث نے اس کی خود تشریح کی. امام ثور کہتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ یعنی یوم النحر کے بعد والا دوسرا دن جو آج ہمارے یہاں یہ دن ہے، یعنی 11ویں ذی الحجہ کا دن، اس کو یوم القر کہتے ہیں. قرہ یقیق سے قرار پکڑنا، ٹھہرنا. چونکہ حجاج کرام جو حج کے لیے جاتے ہیں 10ویں تاریخ کو اور حج کے اکثر بیشتر مناسک انجام دے کر 11ویں تاریخ کو بھی انہیں مینا میں قیام کرنا ہوتا ہے. مینا کو چھوڑ نہیں سکتے. 12ویں کو جا سکتے ہیں، کوئی چاہے تو 12ویں کو ٹھہر کر 13ویں کو جا سکتا ہے. ان دنوں میں انہیں رمی جمار اور مینا میں قیام رکھتے ہوئے دن میں وہ بیت اللہ آ سکتے ہیں، رات وہیں گزارنی ہے، مبیت فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر اور عبادات کرنی. تو ایک طریقے سے یہ جو ہمارے یہاں قربانی کے دن کے بعد یعنی یوم النحر کے بعد 3 دن ہے، 11ویں، 12ویں، 13ویں کی شام تک، غروب آفتاب تک، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، ان میں روزہ نہیں رکھنا ہے. گویا یہ تہوار میں شامل ہے، اور مسلمانوں کا تہوار دھوم دھام، ہنگامہ آرائی یا ناجائز چیزوں کو جائز بنا لینا، ایسی حرکتیں کرنا جو شرعی آداب کے خلاف ہو، اس سے عبارت نہیں ہے. بلکہ ہمارا تہوار بڑے وقار کے ساتھ انجام پاتا ہے. ہم نے شکرانہ پڑھا، قربانیاں ہوئیں، اور پھر شرعی آداب کے مطابق خود کھاؤ اور غربا، مساکین، قانع، معتر، جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، ان کو کھلاؤ. ان ساری چیزوں میں جو مقاصد ہیں ہم بار بار سنتے اور بیان کرتے رہتے ہیں کہ بندے کے لیے جو دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں، اس دنیا کے سارے کام اور سرگرمیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و شریعت سے جڑی ہونی چاہیے، تبھی وہ عبادت بن جاتی ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن عبادت کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں ایک انسان کا اپنا اخلاص ہونا چاہیے، جذبہ صادق ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ظاہر کے ساتھ باطن میں بھی توجہ ہونی چاہیے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے یہاں وہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع بیان کریں، تابع کر دیں. عید الاضحیٰ کے موقع سے کل عید کے خطبے میں بھی میں نے ملت ابراہیمی سے متعلق بات کی. ملت ابراہیمی کا ایک پہلو
آج کے خطبے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور کوشش میں یہ کروں گا کہ محدود وقت میں حضرت ابراہیم کا رویہ یعنی مزاج اور ان کی فکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولیت کی وجہ، اور پھر اس سے متعلق اہل ایمان کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے چند مثالوں کے ساتھ، اور پھر اس کے خلاف جو مزاج پایا جاتا ہے، ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھیں، دیکھیں کہ ہم کس کے موافق اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق میں نے پہلی آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم کی ملت سے، آپ کے طریقے دین سے وہی ہٹے گا، روگردانی کرے گا جو بالکل بے وقوف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے صفحہ، نادان ہونا، بے وقوف ہونا، احمق ہونا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ملت ابراہیمی سے ہٹنے والا احمق ہے، یعنی ملت ابراہیمی پر قائم رہنے والا۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ توحید، اور توحید کے جو تقاضے ہیں اللہ کے ہر بات کے سامنے جھک جانا، ہاں، تو یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ عقل مندی ہے۔ اور جو اس سے ہٹتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین شریعت طریقے سے انحراف کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ بے وقوف ہے۔ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں، اعلیٰ ترین صالحین میں، ان کے زمرے میں ہوں گے، اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے۔ اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے کہا، اور آج کے خطبے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر مکمل تابعداری ہونا چاہیے، ظاہر کے ساتھ باطن میں وہ مزاج ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کی محبت ہو، اخلاص ہو، اس کی طرف توجہ ہو، رجا اور خوف کا ملا جلا اثر ہو۔ چنانچہ اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا اسلم یعنی تابعدار بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اسلام لے آؤ۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے جھکنا، ایک سلم امن کے معنی سے، سلامتی کے معنی سے بھی اس کو مشتق مانا جاتا ہے، اور سلمہ یا سلمہ یا اسلام کے معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا کے معنی بھی، کہ تم تابعدار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ مسلم فرما بردار، کہ اسلم فرما بردار ہو جا، تو قالا اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے بلا چوچرا جواب دیا کہ میں رب العالمین کے سامنے جھکتا ہوں، رب العالمین کی فرما برداری میں آتا ہوں، اس کے تابع بن جاتا ہوں، کوئی چوچرا نہیں، جھک گئے۔ اور پھر آپ کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہم پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اعادہ ہوگا، آپ کہیں گے کہ بار بار دہرایا جاتا ہے، اس کو ذہن نشین رکھیے، اور بار بار دہرانا عید الاضحیٰ اور حج کے حوالے سے یہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہم بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کی سیرت اور زندگی کو دہرائیں، یہ ہمارے لیے ہماری ضرورت ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی چیزیں ہیں، اور اس کی ہمیں بار بار ضرورت پیش آتی ہے۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ اسلم، تو حضرت ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا تابعدار فرما بردار بن گیا، اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ اب پوری زندگی جب جب اللہ نے جو کہا، ہاں، بیوی بچے کو مکہ کی بھی آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو، چلا دیا، چلائے، اللہ نے چلنے نہیں دی الگ بات، ہاں، ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر دی، ہاں، جب جس بات کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہیں کوئی چوچرا نہیں، یہ ہے اسلام، اپنے آپ کو تابع دار بنانا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا ہم ایسا کسی پرسنٹ میں جذبہ رکھتے ہیں کہ جب اللہ ہم سے جو کہتا ہے، جو چیزیں ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے جانے دیجیے، جو جانتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، والدین کی خدمت کرنا، حرام سے بچنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ایسی موٹی موٹی باتوں کا اپنے ذہن میں خاکہ بنائیے کہ جو ہم جانتے ہیں کہ شریعت میں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، کیا ہم مانتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے تابع دار ہو گیا، فرما بردار بن گیا؟ یہ حضرت ابراہیم کا جملہ ہے، اور پھر اسی کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی۔ کیا ہم اپنے بیٹے کو یہ سکھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، فلاں اور فلاں دنیا کے گور سکھاتے ہیں، بڑی فکر ہوتی ہے کہ مر جائیں گے تو کچھ چھوڑ کے جائیں بیٹے کے لیے، لیکن بیٹا مر جائے تو آگے کیا ہوگا اس کی بہت کم فکر ہے آج کل۔ اللہ نے بتایا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی یہ وصیت کی کہ یا ان اللہ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین،
کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک دین کو منتخب کر لیا ہے. بہت سے دین ہے، مذہب ہے. ہاں آج کل ہمارے یہاں مزاج ہے نا، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، جو کرتا ہے کرنے دو، اختلاف میں مت پڑو. لیکن حضرت ابراہیم یہ نہیں سکھا رہے ہم ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والے ہیں نہیں نا. اپنے بیٹوں کو وہ سکھانا چاہیے کہ ایک ہی دین ہے جو اللہ نے اتارا، ایک ہی دین ہے جس کو اللہ نے پسند کیا، اس کے علاوہ اللہ پسند نہیں کرے گا. وہ چاہے دوسرے ادیان ہو یا مسلمانوں کا خود کا بنایا ہوا بگاڑا ہوا کوئی مذہب ہو، اسلام کے نام پر غلط ایڈیشن. وہی دین جو اللہ نے اتارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے اللہ نے الدین کو منتخب کر لیا، پسند کر لیا، چن لیا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہاری موت قطعی نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، فرما بردار رہو، اس دین پر چلنے والے یعنی مسلم رہو. کتنی صاف تعلیم ہے. کیا آج ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں؟ بظاہر تھوڑی موڑی کچھ ہم لوگ روایت نبھا دیتے ہیں، خانہ پوری کر دیتے ہیں، لیکن جو تربیت کے تقاضے ہیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کیا وہ کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو ہماری بچیاں مرتد ہوتی، موجودہ ماحول سے متاثر ہو کر دین کی مخالف ہوتی، قرآن حدیث پر اعتراض کرنے والے ہوتے. ہمارے بچے ان جاہلوں کے پیچھے جاتے، ہاں کہ ایک انجینئر ہے کہتا ہے صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہے، ہمارا بچہ اس سے متاثر ہوتا ہے، علماء پہ تنقید کرتا ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں، وہ صحیح کہہ رہا ہے. وہ جاہل جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے، پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے، اسے لوگ مان رہے ہیں. ایسی گمراہیاں ہمارے یہاں پھیل رہی. یہ اس بات کی دلیل ہے ہمارے بچے اس طرح کی گمراہیوں کا شکار ہو رہے ہیں، مطلب ملت ابراہیمی کے اس تقاضے کو ہم نے پورا نہیں کیا. ہاں پورا کرنے کے بعد بھی آپ اور ہم نے تربیت دی، سکھایا. ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ بھٹک جائے آدمی. انبیاء کے کچھ بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا مشرک مرا، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصور نہیں تھا. لیکن ہم جو عمومی طور سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تربیتی ڈھانچہ چرمرایا ہوا اور کمزور تو کیا میں کہوں ہے ہی نہیں. آج کے ماں باپ، ہم والدین یا ذمہ دار، میں ایسا جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ اکثریت ایسی ہے کہ خود دین کی بنیادوں کو، تربیت کے ضابطوں کو، اسلام کی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں ہیں. جب خود نہیں جانتے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ جو جانتے ہیں، گالی دینا، بچوں کے سامنے غیبتیں کرنا، بچوں کے سامنے گندی زبان استعمال کرنا، نماز کے وقت گھر میں بیٹھے رہنا، نماز کے وقت سوئے رہنا، بچے وہی سیکھتے ہیں. ہم وہ سکھا رہے ہیں. خیر موبائل ہے اور ٹی وی ہے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں، اسپورٹس دیکھ رہے ہیں. ہم شوق سے اسپورٹس دیکھتے ہیں، ہمارا بچہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے تو اس کا بھی وہی دماغ بنے گا، مزاج بنے گا. آپ قرآن سیکھنے کی عادت ڈالیے تو آپ کا بچہ بھی قرآن سنے گا. خیر یہ حضرت ابراہیم کا میں نے ایک مزاج پیش کیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور ان کی پوری زندگی ہم نے پڑھی، دہرائی، بار بار تازہ کی کہ جب جب اللہ نے جو کہا جھک گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہاں ہم نے واقعہ ابھی پڑھا، قربانی کی سنت اسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہے، مطلب جوڑ دیا اللہ نے کہ وہ جذبہ دیکھو. اللہ نے فرمایا جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنے بیٹے سے، حضرت اسماعیل سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا رائے ہے، بولو تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ نے ان کا جواب نقل کیا سورہ صافات میں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کو، آپ وہ کر گزریے. ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، ان قریب پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں ڈٹا رہوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہاں یہ دیکھیے بیٹا یہ کہہ رہا ہے، اور آگے فلما اسلما، اللہ نے جو تعبیر استعمال کی، نے باپ ذبح کرنے کے لیے حضرت خلیل الرحمن اور بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اسلما اس سے تعبیر کیا اللہ نے، دونوں تابع ہو گئے، ایک ذبح کرنے کے لیے، ایک ذبح ہونے کے لیے. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو، باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل، پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا. آگے کا واقعہ مجھے نقل نہیں کرنا ہے فی الحال، آپ ہم جانتے ہیں. میں یہاں لفظ بتا رہا ہوں، دونوں مسلم ہو گئے، تابع دار ہو گئے. اللہ نے کہا ذبح کر دو، ابراہیم نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تیار ہو گیا، اور ذبح کرنے کا عمل بھی آخر تک پہنچانے کی کوشش ہو گئی. پھر اللہ نے مینڈا بھیجا، اور جو ہوا آگے ہم جانتے ہیں. اسلما، دونوں تیار ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اپنے آپ کو تابع بنا دیا. یہ حضرت ابراہیم، یہ حضرت اسماعیل. اس کے بالمقابل حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ کو دعوت دی، کردار دیکھیے،
اپنے باپ کو دعوت دی، توحید کی تقریر سنیے سورہ مریم میں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کو کچھ کام آ سکتا ہے. پوری تقریر بہترین انداز، بہترین دلیلیں سادے انداز میں. پوری تقریر سننے کے بعد آزر نے کوئی علمی جواب نہیں دیا، کوئی مدلل بات نہیں کی، سنجیدگی سے گفتگو نہیں کی. آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو، منہ پھیرنے والے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم رکے نہیں، باز نہیں آئے تو میں تم کو سنسار کر دوں گا، رجم کر دوں گا. ہاں وہجرنی ملیا، اور میری آنکھوں سے دور ہو جا، ایک لمبی مدت کے لیے مجھ سے ہٹ جا، دور ہو جا، میرے گھر سے نکل جا. باپ نے گھر سے نکال دیا، نکل گئے. استغفار کا وعدہ کیا، کچھ دن تک کیا، بعد میں تب برات کا اظہار کیا اور کہا تم آپ کے لیے استغفار کروں گا پھر، لیکن بعد میں کہا، صاف کہا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم کو بھی چھوڑتا ہوں اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کو بھی چھوڑتا ہوں. ان کو چھوڑا، اللہ نے انبیاء کی اولاد دے دی. مشرک چھوڑا، انبیاء. نہ ماننے والے باپ کو چھوڑا، کیسا ماننے والا بیٹا دیا اللہ نے. کہ ذبح کرنے کا حکم ہے، کہا تیار ہوں، صبر کرنے والا پاؤ گے. ہاں تو اللہ تبارک، یہ دنیا کا بدلہ بھی ہے. اور یہاں میں مزاج بتا رہا ہوں، کافر کا مزاج، آزر کا مزاج کیا ہوا؟ دین دلیل سن کے نہیں مانا. حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا مزاج کیا تھا یہ ہمارے سامنے ہے. ایسے ہی جب حضرت ابراہیم نے اپنے قوم کے سامنے دلیلیں پیش کی، جب وہ ستارے کو دیکھ کے کہا، وہ پورا واقعہ سورہ انعام میں ہے، پڑھیے، آپ سنے ہیں، جانتے ہیں. ہاں تو قوم نے کیا جواب دیا؟ سورہ انبیاء میں ہے. ہاں فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، کہ انہوں نے ابراہیم کے خلاف چال چلی، سازش رچی، بڑی آگ جلائی، اس پہ ڈالا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا. ان کو اپنے منصوبے میں کامیاب ہونے، ابراہیم کو ہلاک نہیں کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت. جب ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں تو اللہ کی مدد ملتی ہے، سہارا ملتا ہے. آج مسلمانوں کو اس سبق کی بہت ضرورت ہے. عید کے خطبے میں میں نے اسی پہ زور دینے کی کوشش کی. پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، خوفزدہ ہیں، سہمے ڈرے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت بڑی تسلی کا سامان ہے. ہم توحید والے ہو جائیں، خود توحید میں مضبوط ہو جائیں، مشرک اور اہل شرک اور شرک سے اپنے آپ کو جدا کر لیں جیسے ابراہیم نے کیا. اپنی طاقت کے مطابق دعوت توحید دیں اور توحید کے تقاضے پر پورے اتر جائیں جو ہمارے ارد گرد میں تقاضے ہیں. تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر تکلیفیں آئے گی لیکن ذلت نہیں آئے گی. اللہ آخر میں کامیابی دے گا. بہرحال یہ میں نے کردار بتایا ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، آزر کا، ان کی قوم کا. اب اسی کا حکم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان صلاتی، قل ان صلاتی، آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانیاں، ان صلاتی و نسکی، میری قربانیاں، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میرا مرنا، تشریح کا میں نہیں جاتا. ہاں للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے، خاص اللہ کے، کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز میں رکوع سجدہ قیام ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کر سکتا. قربانی کسی اور کے لیے نذر و نیاز کے نام پہ کسی نام پہ نہیں کر سکتا، صرف اللہ کے لیے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے عبادت میں، اس کے علاوہ کوئی اس کے جیسا، اس کا مستحق جیسے اللہ ہے کوئی نہیں ہے. وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. اگلا جملہ وانا اول المسلمین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول سے کہ آپ کہیے، لوگوں میں اعلان کیجئے کہ میں پہلا ماننے والا ہوں، پہلا مسلم ہوں، مسلمین میں سے، فرما برداروں میں سے میں پہلا ہوں. ابراہیم علیہ السلام فرما بردار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار. پوری انسانی، پوری کائنات میں سب سے افضل یہی دو شخص ہیں، دو ذات ہیں. سب سے اعلیٰ خاتم النبیین، اس کے بعد خلیل الرحمن حضرت ابراہیم، خلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ہاں دونوں کا یہ کردار ہے کہ اپنے آپ کو کہو کہ اللہ کا جو حکم ہے سب سے پہلے میں ماننے والا ہوں، میں مسلم ہوں، تابع دار ہوں. کیا ہم تابع دار ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں جو کہا، ہاں کہ مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، ایک دو آیت پیش کر رہا ہوں. انما کان قول المؤمنین، یہ سورہ نور کی آیت ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ مومنین کا قول یہ ہونا چاہیے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، ہاں اذا دعوا الی، بلایا جائے،
دعوت دی جائے اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، رسول کی طرف یعنی حدیث کی طرف، اور تو کیا لیحکم بینہم، تاکہ اللہ اور رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے جو بھی ہمارا مسئلہ ہے، جھگڑا ہے، معاملہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، حصے بکرے کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، جب کہا جائے کہ اللہ اور رسول کی طرف آ جاؤ، قرآن حدیث کی بات مان لو، تو کیا ہونا چاہیے؟ ان یقولوا، مسلمانوں کا معاملہ، یہ مومنین کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے مان لیا اور ہم نے سن لیا اور مان لیا، ہم نے سنا اور مانا. ہاں سورہ بقرہ کے بھی آگے میں آمن الرسول والی حصے میں ہے، ہاں وہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. صحابہ کے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، پروردگار تیری مغفرت چاہتے ہیں، ہاں اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے. تو مومنین کا یہ قول ہونا چاہیے. یہود کا قول بتایا اللہ نے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، کہ جو لوگ، جن لوگوں نے یہودیت اختیار، ہادو یہود بنے، جو یہود بنے، جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو، اللہ کے کلام کے جو مقام ہے، کلمات کا جو معنی مفہوم ہے، جگہ ہے، اس کو بدلتے ہیں، رد و بدل اور تحریف کرتے ہیں. آگے اللہ نے کہا وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. سن تو لیا، مانا نہیں. مسلمان صحابہ کا طریقہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ سمعنا واطعنا کہتے ہیں، سنا اور مان لیا. یہود کا طریقہ کیا بتایا؟ سن لیا اور نہیں مانا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم دونوں میں سے کس کے جیسے ہیں بتائیے؟ منہ سے ہم نہیں کہتے، یہ بھی نہیں کہتے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے آگے اور بھی جملہ ہے، اور اللہ نے بتایا کہ ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا، مان لیا، اور ایسا ایسا کرنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے. لیکن اللہ نے ان کے کفر کے بدلے میں ان کو جو ہے محروم کر دیا، ان پر لعنت کر دی، ان کے کفر کے بدلے میں ان پر لعنت کی. فلا یؤمنون الا قلیلا، آیت کا آخری ٹکڑا. تو یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. ہم پورا ایمان لاتے ہیں کیا؟ ہم صحابہ کی طرح کہتے ہیں سن لیا مان لیا. ہمارے گھر میں جب جھگڑا ہوتا ہے بھائی بھائی کا، بھائی بہن کا، حصے بکرے کا، تو کتنے مسلمان ہیں آج؟ ہاں سال ہر سال میں دیکھتا ہوں گھروں میں پنچایتیں حل ہی نہیں ہو پاتی. کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، بیٹھ جاتے تو ماننے کو تیار نہیں. مولوی صاحب اور فلاں دنیا کا سمجھا دیں گے، قرآن حدیث بتا دیں گے، حل ہی نہیں ہوتا. باپ بیٹے کے جھگڑے حل نہیں ہو رہے ہیں، شریعت کو نہیں مان رہے. ہمارے یہاں کئی ایسے نوجوان آج پیدا ہو گئے ہیں جاہلوں کے پیچھے جا کے غلط باتیں جو قرآن حدیث صحابہ کے متفق علیہ مسائل کے خلاف ہیں. جیسے میں ابھی نام لیا، نام لے کے کہتا ہوں، مرزا علی انجینئر کی بات، ڈاکٹر اسرار کی بات، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. میں نے کہا قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے، تمام ائمہ سے ثابت ہے کہ ایک صحابی کو جو برا بھلا کہے، تان تشبیہ کرے، وہ ملحد ہے، بے دین ہے، زندیق ہے، بعض حالات میں کافر ہو سکتا ہے. اور ایسے زندیق آدمی کے پیچھے چل رہے ہیں لوگ، ہمارے نوجوان. اتنی جہالت، اتنی دین سے دوری. اللہ اور رسول کی بات کو کہا سن لیا لیکن مانیں گے نہیں، یہودیوں کی طرح. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. سنا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا. مرزا انجینئر بولتا ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے، کچھ صحابہ کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے قل وعد اللہ الحسنى، سورہ حدیث کی آیت ہے، پڑھیے جا کے کہ اللہ نے ہر صحابہ سے جو ہجرت سے، فتح مکہ سے پہلے مومن ہوئے، جو بعد میں ہوئے، سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. مرزا کہتا ہے ارے نہیں، دیکھیے جنگ جمل، جنگ صفین اور فلاں واقعہ ہوا، کربلا ہوا، ان کا یہ کردار اور ان کا وہ کردار. تو اس کردار کی وجہ سے اللہ کی بات کو نہیں مان رہے. اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے، نہیں مانتے. سن لیا نہیں مانتے. سمعنا وعصینا، یہودیوں کا قول کہہ رہے ہیں. دنیا کے نقطہ آرائی، حضرت علی اہل بیت کے ساتھ میں ہوتا، امیر معاویہ کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب حضرت معاویہ، امیر معاویہ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے وہ آپ سے بزدل تھے، آپ بہادر ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بیٹے، آل بیت کے آدمی، وہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے تھے، صلح کر لی تھی. تو مرزا علی انجینئر کے مطابق بزدل تھے، ان سے گھٹیا تھے، کم درجے کے تھے، قابل ملامت تھے. ہمارے وہ تو ہے اندھا جاہل رافضی اندر سے. ہمارے نوجوان بھی سمجھ ہی نہیں آتا کہ رافضیت کیا ہے اور یہ ایک کون سا عقیدہ اختیار کر رہے ہیں. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آج کے زمانے میں جو چل رہی ہے ایک چیز ہے، گمراہی ہمارے درمیان. میں نے مثال دی، ہمارا کوئی معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے نہیں.
اب یہ میں نے کہا مسلمانوں کا طریقہ سمعنا و اطعنا، یہودیوں کا طریقہ سمعنا و عصینا. ہم کہاں ہیں؟ غور کیجیے. عمل کے اعتبار سے زبان سے ہم کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، کوئی مانتا ہوتا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں. کئی لوگ بولتے ہیں میں قرآن حدیث کے خلاف نہیں جاتا. ہمارے ایک دوست کہتے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ کری کہ رحمت کرے، کیونکہ کئی معاملات گڑبڑ تھے لیکن یہی کہتے تھے، سمجھاؤ مانتے نہیں تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو بولتے ہیں نا کہ میں قرآن حدیث کے خلاف نہیں جاتا، بہت آپ جملہ بدل دیجیے. آپ یہ کہیے کہ قرآن حدیث میرے خلاف ہو ہی نہیں پاتے، میں جو کرتا ہوں قرآن حدیث اس کے حساب سے ہو جاتا ہے. گھما پھرا کے قرآن حدیث کو اپنے حساب سے تعویل کرتے ہیں. یہ بھی، اور یہ جرم اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ غلط کام کریں اور غلط کو صحیح ٹھہرائیں. تنبیہ ہونی چاہیے. جاگنا اس معاملے میں لوگ سیریس نہیں ہیں، جنت اور جہنم کو مذاق سمجھتے ہیں. سیریس ہو جائیے. اللہ تعالیٰ نے دین کو اتارا، نبی کو نبی بنایا، کس طریقے سے دین کی حفاظت کی، لوگوں تک پہنچانے کا انتظام کیا. یہ مذاق نہیں ہے، ہمارے آپ کی ضرورت ہے، ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا معاملہ ہے، اور ہم اس میں ہلکے پھلکے انداز میں لیتے ہیں. جہنم کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک. ایک ایمان والا صحابی، اپنے صحابہ کرام کو دیکھیے تو وہ سارے درجات عالیہ پانے کے باوجود سب سے زیادہ فکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ذکر کرتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھی، رونے لگتے تھے. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت ابو ذر غفاری کیسے کیسے جملے ہچکیاں باندھ کے کہتے کاش میں درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، انسان نہ ہوتا کہ حساب کتاب سے تو بچ جاتا. اور ہمارے یہاں لوگ لائٹلی لیتے ہیں، قرآن حدیث کی دلیلیں دی جا رہے ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ دل میں قساوت ہے، یہ خود ایک عذاب ہے. اگر آپ قرآن حدیث کی دلیل کو سن کے مان نہیں رہے ہیں، لکھ لیجئے ممبر رسول سے، قرآن کی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کفر کے بدلے میں دل کو سخت کر دیتا ہے، آدمی دلیل قبول نہیں کرتا. یہ خود ایک عذاب ہے کہ توفیق سے محروم ہو جائے آدمی حق کو قبول کرنے کی. آج ہمارے نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ توفیق دے. چنانچہ یہ ایک مزاج. ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. صحابہ کو گالی نہیں دینا ہے، لا تسبوا اصحابی، رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، گالی مت دو. مرزا علی انجینئر نہیں مان رہا ہے، ہمارے نوجوان اس کو مان رہے ہیں. نبی کی نہیں مان رہے ہیں، جاہل کی مان رہے ہیں، رافضی کی مان رہے ہیں. تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے تو ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے معاملے میں انہیں کوئی اختیار رہ جائے. یعنی اللہ اور رسول اگر کوئی فیصلہ کر دیتے ہمارے معاملے میں تو ہمیں اختیار نہیں کہ اب ہم چوائس کریں. اللہ اور رسول کی بات ماننا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اللہ نے آگے پھر تنبیہ کی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، نہیں مانے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ آیت جو ہے سورہ احزاب کی جو میں نے پڑھی، تھوڑا ترجمہ کیا، اس کا پس منظر کیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ام المؤمنین ہوئی، پہلے یہ قریش کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی، قریش کی تھی، بنو ہاشم کے خاندان کی تھی. اور حضرت زید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بیلے بیٹے تھے، ان کو کسی نے غلام بنا لیا تھا. پھر حضرت خدیجہ کے پاس تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہو جانے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے آپ کو ہبہ کر دیا تھا. آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنے پاس ہی رکھا. آزاد کر دیا تھا لیکن آپ ہی کے پاس رہ رہے تھے. حضرت زید بن حارثہ، انہی کے بیٹے پھر اسامہ ہوئے. ان کی تفصیل میں جاؤں تو وقت نہیں بچے گا. حضرت زید جب بڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آزاد کیے ہوئے غلام تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کرنے کے لیے ان کا پیغام بھیجا ان کے پاس. شروع میں ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا تھا، اللہ نے منع کیا تو پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا. انہی کا نام قرآن میں آیا. اہل علم کہا کہ زید بن محمد کو جب منع کیا گیا تو یہ ان کے لیے تکلیف کی بات تھی، تو اللہ نے قرآن میں نام لیا. ایک صحابی کا نام ہے بس زید کا، حضرت زید کا. بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا. اب یہ آزاد کیے ہوئے غلام، اس زمانے کی جو اونچ نیچ کا، قریش کے بڑے ہونے کا، تفوق کا ایک مزاج تھا، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ دلوں میں، ذہن و دماغ میں موجود تھا. اگرچہ اسلام نے آ کے اس کو ختم کیا، لیکن پھر بھی جب یہ رشتہ گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور ان کے گھر والوں نے بھی اسے پسند نہیں کیا کہ ہم قریش کے اور یہ آزاد کیے ہوئے غلام
اس سے کیسے نکاح ہو جائے؟ تو ایک طریقے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور انکار والا مزاج بنا، تب یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے، ما کان وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ قرآن کی آیت سنی حضرت زینب نے تیار ہو گئی، اللہ کا حکم ہے، رسول نے کہا ہے، اللہ نے جب یہ کہہ دیا، سوچئے کہ دل کی ایک بات ہے، آج ہمارے دل میں روایت ایک چلی آ رہی ہے، یہ روایت تھی نا کہ قریش کا آدمی نیچے سے کسی غلام سے، آزاد کردہ غلام سے نہیں کرے گا، ہمارے یہاں کوئی روایت چل رہی ہے ہاں، اور ہم کو بتایا جائے کہ قرآن حدیث کے خلاف ہے یہ روایت، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ شادی بیاہ کے موقع پہ ہو، کسی اور خاص موقع پہ ہو، عقیقے کے موقع پہ ہو، کوئی خاص گھر میں جو ہے فنکشن ہو، محفل جمی ہو، ہماری روایتیں چلی آ رہی ہے، بہت مشکل کام لگتا ہے۔ لوگ قرآن حدیث آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے سماج میں روایت نہیں چھوڑ پاتے کہ چلا رہا ہے، لوگ کیا بولیں گے، اللہ ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں ہے، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ہم کہاں ہیں؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، جھک جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، فرما بردار بن گیا۔ رسول کو کہا تو آپ نے کہا میں اول المسلمین، پہلا مسلمان ہوں، ماننے والا ہوں۔ صحابہ سے کہا ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یہود نے کہا سنا اور نہیں مانا۔ ہاں، یہ ایک خاتون ہے اور ان کے گھر والے بھی ہیں، شادی کے لیے دل آمادہ نہیں تھا، مزاج نہیں تھا، اللہ کا حکم آ گیا، سر جھکا دیا، یہ ہے اسلام۔ کیا ہم تیار ہیں؟ کس معاملے میں؟ ہاں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو بولتے ہیں کہ فلاں معاملے میں اس کی گڑبڑ ہے، لیکن کچھ دوسرے معاملے میں ہمارا خود معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ ہاں، ایک معاملہ ہمارا صحیح ہے، ہم دوسروں کو دانپ دیتے ہیں، ہمارے 10 معاملے بگڑے ہوئے ہیں، اس پر وہاں عذر ہے، بہانے ہیں، ارے تہوار کا موقع ہے، روز روز تھوڑی آتا، کچھ کر سکتے ہیں، بچے کر لیں، ہم کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے شادی بھی روز تھوڑی ہوتی ہے، شریعت کے مخالفت کر لینے۔ ارے کاروبار میں ترقی کرنا ہے تو ایک دم سے ہارڈ فاسٹ اگر حلال حرام دیکھیں گے تو ترقی کیسے کریں گے؟ تھوڑا موڑا تو چل جاتا ہے سب جگہ، ارے یہ معاملے میں تھوڑا، یہ معاملے میں تھوڑا، تو ہر جگہ دین کو ہم نے کاٹ پیٹ ڈالا۔ ہاں، اب نماز اور عبادات میں بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ اتنا کرتے ہیں، ارے اتنے سختی برتتے ہیں، یہ تو شدت ہو جائے گی، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ سوال کریں گے، تو چلیے ٹھیک ہے، لوگوں کے حساب سے چل لے ہوئے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے نماز میں یہ، لیکن ہم اس لیے نہیں کریں کہ ہمارا مسلک یہ ہے، باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے، ارد گرد کے لوگ یہ کرتے ہیں، ابھی لوگ سوال کرنے لگیں گے۔ لوگوں کا ڈر، معاشرے کا خیال، ہاں، اور نہ جانے کیا کیا مصلحت ہے دنیا کی، اللہ کا ڈر، آخرت کی مصلحت، اجر و ثواب کا خیال، اللہ کو راضی کرے چاہے دنیا ناراض ہو، یہ مزاج ہے ہی نہیں۔ اگر یہی مزاج حضرت ابراہیم کا ہوتا نا تو اپنے باپ کے دین پر ہوتے کہ اکثریت تو شرک کر رہی ہے، باپ دادا تو شرک کرتے آ رہے ہیں تو میں بھی وہی کروں گا، تو باپ دادا بھی دلیل نہیں ہے، اکثریت بھی دلیل نہیں ہے حضرت ابراہیم کے ذمے میں۔ اور حضرت ابراہیم نے کہا جب اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، مالک ہے، الہ ہے، تو اس کو جو کہہ رہا ہے مانیں گے، جھک جائیں گے۔ یہ میں نے ایک آیت یہ پیش کی۔ اب اس کے مقابل میں منافقین کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، آیت کا ایک حصہ، آیت کے آگے پیچھے کئی باتیں ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 61 ہے، کوئی اگر شوق رکھتا ہے تو وہاں آگے پیچھے جا کے پڑھے، مسلمانوں کا، مومنین کا مزاج اور منافقین کا، بہت زبردست تصویر کھینچی ہے، اور اپنے آپ کو رکھیے، دوسروں کو چھوڑیے، دوسروں کا حساب مت دیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم مومنین کی طرح ہیں، ہمارے اندر قرآن کے مطابق مومنین کی صفات ہے یا منافقین کی؟ منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس سے پہلے وہ بھی ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، لیکن لے جاتے ہیں طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ، اسی ضمن میں ہے۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، اللہ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا، یعنی قرآن کی طرف، ہمارا جھگڑا ہے، دین کا مسئلہ ہے، دنیا کا معاملہ ہے، تو اب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات مان لو، قرآن کی، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ۔ رسول کی طرف آنے کا مطلب آپ کے فیصلے، یعنی آپ کی حدیثیں، آپ کی باتیں، آپ کا طریقہ مان لو، قرآن حدیث مان لو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ابھی آپ کہیں گے اہل حدیث سے تو بول رہے ہیں، یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیجئے جا کے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن حدیث کی طرف آؤ، جو اللہ نے اتارا ہے، جو رسول کی تعلیم ہے، اس کی طرف آؤ، تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا،
کہ تم منافقین کو دیکھو گے کہ آپ سے کٹ کر کترا کر رک جاتے ہیں. یہ ترجمہ مولانا محمد جنید گاڑی کے اس میں ہے کہ کترا کر رکے جاتے ہیں، یعنی آپ سے کترا جاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. ہمارے مالے میں بولتے سون کاٹنا. یہ کٹ جاتے ہیں، کترا جاتے ہیں، اللہ رسول کی بات نہیں مانتے، بہانے کرتے ہیں. ارے ہاں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ہاں غور کریں گے. اگر بہت اچھا آدمی ہے ڈرے گا تو یہ کرتا ہے اپنے آپ، ورنہ جرات مند آدمی ہوگا نہیں. ہمارے مولانا سے میں نے پوچھا تھا، وہ آپ کا مسلک الگ ہے، ان کا الگ ہے. یہ قرآن الگ الگ مسلک بیان کر رہا ہے، یہ منافقین کی روش ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن. ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم قرآن حدیث کو سننے کے بعد مانتے ہیں یا کتراتے ہیں، اور کتراتے ہیں تو قرآن کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں. اور بھی آیتیں ہیں، میں انہیں پیش کرنے کی بجائے ایک دو آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ایک انسان قرآن حدیث کو آنے کے بعد اگر نہیں مانتا تو کس کے طریقے پہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی. ابلیس نے نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا. اب آج کی تاریخ میں دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، ہر جگہ علم کے ساتھ ہے. ہمارے یہاں کئی مولوی لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، جسم جان کے ساتھ ہے، ہر چیز میں ہے. وحدت الوجود ڈاکٹر اسرار بول رہے ہیں. ہندو جس مورتی کو پوچھتا ہے اس میں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں مان رہے. ابلیس والا طریقہ، اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو تو ابلیس نے کہا اب نہیں کرتا، انکار کیا. واستکبرا، اور استکبار کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا، انکار کیا. آگے سورہ صاد وغیرہ میں ہے کہ اللہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو تکبر کرنے والوں میں سے ہے یا بلندی چاہتا ہے، علو چاہتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. تو آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے تو کیسے سجدہ کرے گا؟ یہ قیاس، دماغ لگایا. ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہے، حدیث میں، لیکن سائنس والی بات میں سمجھ میں نہیں آتی، میرے دماغ میں نہیں آتی. اللہ کے رسول نے بیان کیا لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ قبر میں عذاب کیسے ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نے ایک رات میں معراج کیسے کر لی. کئی لوگ ہیں ہمارے ایسے قابلین، وہ ابلیس کے جیسے ہی قابل ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں مان رہے ہیں، اپنا دماغ لگا رہے ہیں. یہ ابلیس کی روش ہے. اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی، کیا؟ استکبرا، تکبر کیا، اکڑ گیا. اب اس معنی کی 20 آیت، یہ 3-4 صفحے میں میرے پاس صرف قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ کہا کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یستکبرون، یہ استکبار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر علم بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر، کہ اللہ تبارک کے جو لوگ اللہ کی آیتوں میں اللہ کی آیتوں میں جدال کرتے ہیں، قرآن حدیث ہے نہیں مانتے، چوں چرا کر رہے ہیں، ہیلے حوالے کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے بغیر سلطان، بغیر کسی واضح دلیل کے. جو ان کے پاس آیتیں آئی ہیں تو کوئی دلیل ان کے پاس نہیں آئی ہے، بس مجادلہ کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، بحث مباحثہ کر رہے ہیں. ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں نہیں ہے مگر تکبر. ما ہم ببالغی ہے، جس کو وہ پہنچ نہیں سکتے. فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، تو اللہ سے پناہ طلب کرو، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اس آیت کی شرح میں علامہ ناصر عبد الرحمن بن ناصر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے سامنے لڑتا ہے، جو اس کے پاس غلط مسلک اور باطل ہے، اس باطل کو ثابت کرنے کے لیے بغیر دلیل کے، بغیر امر اور حجت کے اس میں بحث کرتا ہے، یہ دراصل اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سینے میں کبر ہے، تکبر ہے، اسی کی وجہ سے حق کی مخالفت کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یا جو حق پیش کر رہا ہے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. سرداران قریش، طائف کے بڑے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ان 2 بستیوں میں، طائف اور قرآن نے نقل کیا اس کو، ان 2 بستیوں میں یہی ایک آدمی ملا نبی بنانے کے لیے؟ تو اللہ نے کہا اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کو رسالت دے گا کون حقدار ہے. تم بتاؤ گے اللہ کو؟ اللہ کی رحمت کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تقسیم تم کرو گے؟ جیسے ہم سوچتے ہیں نا، ارے
وہ گھٹیا آدمی اس کو یہ مقام مل گیا، ہماری نظر میں گھٹیا ہے، اللہ کی نظر میں بھی ہوگا کیا؟ ہاں، ہم کہہ دیتے ہیں، فیصلہ سنا دیتے ہیں، کسی کو دولت ملی، کسی کو نعمت ملی، کسی کو خوبصورتی ملی، کسی کو شہرت مل رہی ہے، کسی کو کوئی اور مقام مل رہا ہے، ہمیں اس پر اعتراض ہو رہا ہے. یعنی اللہ نے اسے دیا تو آپ سے پوچھنا چاہیے تھا اللہ کو. اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتے ہیں. جب کوئی کسی پر حسد کرتا ہے تو وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے اور ہم غور نہیں کرتے. تو وہی تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اس حق کے مقابلے میں اور پیش کرنے والے کے مقابلے میں. یہ ان لوگوں پر اپنے ساپاس جو باطل ہے، میرا جو غلط مسلک ہے، اگر میں حق کی مخالفت کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس غلط مسلک ہے، غلط دین ہے، اپنے باطل کے ساتھ وہ اہل حق پر برتری چاہتا ہے. آج پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو توڑنے دبانے کے لیے کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، باطل طریقے اختیار کر رہے ہیں، قوانین بنا رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، میڈیا کا استعمال، فلموں کا استعمال، نیٹ کا استعمال، اپنے گرگوں کا استعمال. ان کے پادری، ان کے ربی، وہ تو لگے ہی ہوئے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، تحقیقات کر کے تحقیقات کے نام پر الٹی سیدھی باتیں پیش کرتے ہیں، ہمارے درمیان پیدا کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو اہل بدعت ہیں ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، صوفیہ، روافظ ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، آج ثبوت پہ اور سامنے آ چکی ہے باتیں. ان سینیٹ میں جا کے امریکہ اور برطانیہ کے اس میں تقریریں کی، ان کو آئیڈیا دیا. پاکستان کے ایک نو مسلم پادری نے بتایا کہ میرے ابا یہاں کے فلاں فلاں آدمی کو جو ہے برطانیہ سے پیسہ آتا تھا پہنچاتے تھے، میں خود پہنچاتا تھا. ہمیں بتایا جائے، اندھے ہو کر ہم حق کے پیچھے چل رہے ہیں. کیا صحیح ہے کیا غلط تحقیق نہیں کرتے. ایجنٹ لوگ ہمیں استعمال کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بڑی تعداد کو لوگ استعمال ہوتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا قصد اور ان کی مراد ہے. اللہ نے بتایا کہ تکبر کر رہے ہیں اور دوسروں پر برتری، باطل کے ساتھ اہل حق اور حق پر برتری چاہتے ہیں. جتنے ہیں یہود، نصارہ، ہنود، جو آج مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں، ہم برتری چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے. ولیکن ھذا لا یتم لہم، لیکن اللہ کہہ رہے کہ یہ ان کے لیے پورا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ اس کو پہنچ سکتے ہیں. ہاں، تو عبد الرحمن بن ناصر سعدی کہا، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہوا کہ یہ صریح نص ہے، دلیل ہے، کھلی دلیل ہے اور بشارت ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو حق من جادل الحق انہ مغلوب، کہ ہر اہل حق کے لیے خوشخبری ہے کہ جو بھی حق کی مخالفت کر رہا ہے نا وہ بالآخر مغلوب ہوگا. آج طاقت لگ رہی ہے، مسجد توڑ دیا اور حکومت مل گئی، مسلمانوں کو مار دیا، قربانی کرنے نہیں دے رہے ہیں، شہریت کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ووٹ مل رہا ہے، ایسا لگتا ہے. لیکن بالآخر یہ تو ان کی مثال دے رہا ہوں. ہمارے درمیان میں جو لوگ ہیں اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں، مختلف الزامات لگاتے ہیں، جھوٹی باتیں کہتے ہیں، جھوٹے تانے لگاتے ہیں، قرآن حدیث کے ماننے والوں کو اہل بدعت جو ہے مخالفت کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بالآخر مغلوب ہوں گے. اور ہر وہ شخص جو تکبر کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوگا کہ وہ ذلیل ہوگا، ناکامیاب ہوگا. اس میں فرعون کے بارے میں، اہل فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اور دوسرے جتنے منکرین ہیں سب کا تذکرہ میں نے کچھ آیتیں نقل کی تھی، اب ٹائم نہیں ہے اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کے انکار کی وجہ قرآن نے بتائی ہے کہ فاستکبروا وکانوا قوما. مثلا ایک آیت کی طرف اشارہ کروں کہ ہم نے ان پر جو ہے فرعونیوں پر فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا. اللہ نے مختلف نشانیاں بھیجی تھی. جب کوئی پریشانی میں پڑتے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ دعا کر دیجیے ہم آپ کی بات پھر مان لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ دعا کرتے، عذاب چھٹ جاتا، پھر سے وہی روش اختیار کرتے. تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل بھیجا، ٹڈی بھیجا، ہاں، قمل کیا کہیں گے اس کو، ہمارے یہاں جو کہتے ہیں، چچڑی، جو کے جیسا چھوٹا چھوٹا کیڑا ہر جگہ وہ پائے جانے لگا. ہاں، والضفادع، مینڈک بھیجا، مینڈک ہر جگہ، کھانے پینے میں، گھر گھر میں، ہر جگہ مینڈک عذاب کی شکل میں. پھر خون، دم، ہر جگہ خون نظر آنے لگا. یہ الگ الگ وقتوں میں ایک بعد دیگرے آیات مفصلات، یہ بالکل واضح آیتیں تھیں، دلیلیں تھیں، معجزات تھے. لیکن فاستکبروا، پھر بھی انہوں نے استکبار کیا، اکڑ گئے، مانا نہیں. ابلیس، فرعون، کفار، مشرکین، آزر، سب کی مثالیں دیکھ لیجئے. وہ وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرمین تھے. ہاں، اللہ رب العالمین نے کہا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. مسیح علیہ السلام کی مثال دی کہ انہیں اس بات میں عار اور ننگ نہیں ہے کہ اللہ کے بندگی کریں، اللہ کے بندے بنے. ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس سے عار ہے، ننگ ہے. ومن یستنکف عن عبادتی، جو اللہ کی عبادت سے ننگ و عار محسوس کرے گا. ہم اللہ کا فرمان یہ ہے، قرآن حدیث یہ نہیں مان رہا ہے، ارے میں اتنا بڑا، میں کیسے مان لوں. تو جو ایسا کرے گا وہ یستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرهم الیہ جمیعا،
تو اللہ کا قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ یہ میں نے کچھ مثالیں دی اور یہ بتایا کہ ملت ابراہیم یہ جو فضیلت والے دن، ایام اور وقت چل رہا ہے تہوار، اس تہوار میں اصلی خوشی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص بنا لیں، حقیقت میں مسلم بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم، سے اللہ نے کہا فرما بردار بن جا، تو کہا میں اپنے رب العالمین کے لیے فرما بردار بنتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کردار، صحابہ کرام کا یہی کردار۔ اس کے بالمقابل منافقین کا، یہود و نصارہ کا، اہل بدعت کا طریقہ کیا ہے، میں نے دلیلوں کی شکل میں بتانے کی کوشش کی ہوں۔ اب ہمیں یہ ایک سبق سیکھنا ہے، اور اسی کو یہ دھیان رکھیے کہ ہماری دنیا کے مسائل، ہمارے زندگی کے مسائل، ہمارے لیے عزت، بلندی، سعادت اور امن، چین، سکون اسی میں ہے کہ ہم اس طریقے کو اختیار کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے دین کے، خالص دین کے۔ ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کوئی بھی دین ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، اور ہم اس میں شریک ہو گئے، سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذاق نہیں کیا، اتارا ہے۔ صحیح دین سیکھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، اس کے حوالے اپنے آپ کو کریں۔ اس میں دنیا کا بھی حل ہے، دنیا کے مسائل کا بھی حل ہے، اور آخرت کا بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اسے ظاہر و باطن میں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مکرم۔